اللہ اس کی مدد فرمائے، اللہ اس کے قریب ہو، اللہ اس کی سنے، جب وہ دعا کرے، اللہ سے فریاد کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ اس بندے کی سنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں رب تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف ایک گز بڑھتے ہیں، ایک گز قدم بڑھاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک گز بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے جن کی یہ تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، کس طریقے سے ان کی طرف، اس بندے کی طرف اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت متوجہ ہو، اللہ کی رحمت اس پر ہو۔ جب وہ بندہ کہیں ڈگمگانے لگے، گرنے لگے، پھسلنے لگے، اللہ کی رحمت آ کر اس بندے کو سنبھال لے، اللہ اس کی مدد فرمائے، اللہ اس کے قریب ہو، اللہ اس کی سنے، جب وہ دعا کرے، اللہ سے فریاد کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ اس بندے کی سنے۔ جس بندے کی یہ تمنا اور یہ خواہش ہے کہ کس طریقے سے ہمارا رب مجھ سے قریب ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے پسند کرنے لگے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے اندر اس کو راستہ دکھلایا ہے، اس کو بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب آ سکتا ہے، کس طریقے سے ایک بندے کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کوشش کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی راہ میں شریعت مطہرہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، دین مبین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اگر ایک محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل سے نوازتے ہیں۔ جو بندہ جتنی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کو جو بندہ جس طریقے سے بھی اپنائے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اس سے بڑھ چڑھ کر اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ اس بندے کے اتنا ہی زیادہ قریب آئے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ کوشش ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے دین اسلام پر چلنے کی، شریعت مطہرہ کے احکامات کو اپنانے کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے ایک بچہ جو ابھی چلنے کے مراحل سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا باپ کسی جگہ پر کھڑا کرتا ہے، دور خود بیٹھتا ہے، اپنے بچے کو اشارہ کرتا ہے کہ میرے قریب آؤ۔ اب وہ بچہ 1-2 قدم بڑھانے کے بعد لڑکھڑا کر گرنے لگتا ہے، باپ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا اس کے قریب جاتا ہے، اس کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتا ہے، دین مبین کو اپناتا ہے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اب اگر کہیں وہ پھسلتا ہے، اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے، اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر اس کو سنبھالتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ لغزش سے، فطور سے، گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ کی مدد اور اللہ کا قرب اسی بندے کو نصیب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بغیر کوشش کے، بغیر ارادے کے نہ کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ کوئی مدد ہوگی۔